رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل. الصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: قد أفلح المؤمنون. وقال في مقام آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال في مقام آخر: الذين يرثون الفردوس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه أجوبا الحسن غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع كرمه. اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم ذکرہ وعتم برہانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت رسول کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے مقام دل اور دل کی طہارت کے ذرائع و اسباب. قلب کا لغوی معنی پلٹنے والی چیز، اور اس کا اگر اردو اصطلاحی معنی کیا جائے عام طور پر جو قلب بول کر مراد لیا جاتا ہے، اس سے مراد دل ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا: ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. اس شخص کے لیے قرآن میں نصیحت ہے، اس شخص کے لیے قرآن میں یاد ہے جس کے سینے میں اللہ نے دل عطا فرمایا ہے. ایک اور جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں ہماری ذات کی خاطر ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے در کے راستے دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن رشید میں ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ. وہ کامیاب ہو گیا جس نے دل کو صاف کیا. سورہ مومنون نے ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون. مومن کامیاب ہو گئے. پھر اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیت میں فرمایا: الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور.
یہ خاص کتاب یعنی قرآن کریم محبوب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف لے کر جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن رشید میں ایک اور جگہ پر بات ارشاد فرمائی، اِنَّکَ لَتَهْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، محبوب بے شک آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے، ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کی زبان اطہر سے ایک حدیث مبارکہ جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ عز و جل کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا عند میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن اللہ ينظر الى قلوبكم ونياتكم، اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے بالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ عز و جل نے انسان کو جو دل عطا کیا، جو قلب عطا کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس قلب کی طہارت کے ذرائع بھی عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں انسان ہو یا جانور ہو، جس کو اللہ نے دل عطا فرمایا ہے، بالخصوص اگر انسان کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ عز و جل نے کسی کو پیدائش کے وقت میلا کچیلا گناہوں سے لتڑا ہوا دل عطا نہیں فرمایا۔ وہ بچہ جو کسی انسان کے گھر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان کے گھر ہو، عیسائی کے گھر ہو، کسی یہودی کے گھر ہو، کسی ہندو کے گھر ہو، کسی سکھ کے گھر پیدا ہو، اگر مشرک کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، اللہ عز و جل نے کسی کو مشرک دل دے کر پیدا نہیں کیا ہوتا۔ اللہ عز و جل نے کسی کے دل میں جو ہے وہ یہودیت ڈال کر، نصرانیت ڈال کر، ہندوازم ڈال کر، سکھزم ڈال کر یا بدھزم ڈال کر اس کو پیدا نہیں کیا ہوتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ہر ایک کو اللہ عز و جل نے دین فطرت پر پیدا کیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ان کا دل صاف ہوتا، پھر ماحول، پھر معاشرہ، پھر والدین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، گھر والوں کی تربیت انہیں عیسائی بناتی ہے، گھر والوں کی تربیت اس کے والدین کی تربیت اسے یہودی بناتی ہے، والدین کی تربیت ہی اسے عیسائی بناتی ہے۔ مطلب کہ جس طرح کی اسے کمپنی ملے گی، دل پر اس کمپنی کی چھاپ کا اثر ہوگا۔ اگر وہ بچہ جو ایک طاہر مطہر دل لے کر پیدا ہوا، اگر وہ علماء کی صحبت میں بیٹھے گا کہ پہلی دستگاہ اس کے والدین ہیں، اس کے والدین کی کمپنی اچھی ہے، والدین اس کے نیک ہیں، والدین اس کے پرہیزگار ہیں، والدین اس کے متقی ہیں، والدین اس کے جو ہے وہ اللہ والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، عامل سنت ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے ہیں، تو بچے پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، کل یہی بچہ وقت کا غوث و اغیاث بنے گا، سبحان اللہ، اس کو الطاف بنے گا، یہی بچہ آگے چل کر مصلح الدین بنے گا، اور اسی بچے جیسے آگے چل کر جو ہے وہ باجزید و جنید بغدادی بنے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ عز و جل نے کسی بھی انسان کو استعمال شدہ دل نہیں دیا ہوتا، بلکہ اللہ نے دل دیا ہوتا ہے تو چمکتا دمکتا ایک روشن دل عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے جو انسان کو دل دیا، اس دل کی جو ہے وہ صلاحیتیں ایک جیسی ہیں۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو جب پیدا کیا، کائنات کے ایک ایک دل پر اللہ نے نگاہ ڈالی، جو سب سے زیادہ دل اللہ کو پسند آیا، اللہ نے وہ دل مجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔
پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے دوبارہ روئے زمین کی طرف نگاہ ڈالی، میرے صحابہ انبیاء کے بعد اللہ تعالی کو جو دل سب سے زیادہ پسند آئے، میرے صحابہ اللہ نے وہ دل تمہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے وہ دل تمہیں عطا فرمایا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو دل اللہ کو پسند آ جائے اس دل کو اللہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے، پھر اس کے دل میں غیر کا تصور آتا ہی نہیں، پھر اس دل میں غیر کا شوق آتا ہی نہیں، پھر اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی طلب آتی ہی نہیں، پھر اس دل میں کسی اور کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں، پھر اس دل میں اگر آتا ہے تو خوف خدا آتا ہے، رب کی یاد آتی ہے، اس کی طرف آتی ہے، اور اس دل میں ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے کہ ہمیں ملے تو اللہ کا دیدار بھی عطا کرے، ہمیں صحبت ملے تو اللہ کی ملے، ہمیں اگر کسی کے پاس بیٹھنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہو، ہماری آنکھ کسی نامحرم کی طرف نہ اٹھے، ہمارے دل میں کسی غیر کا خیال نہ آئے، ہمارے ہاتھ اٹھے تو رب کی اطاعت میں اٹھے، اور ہمارے دل جھکے تو رب کے سامنے جھکے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اشجع بہادر کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی رہتا ہی نہیں، وہی سب سے بڑا بہادر ہے۔ صوفی کون؟ صوفی کے بارے میں صوفیان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صوفیت کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنے دل میں رب کے شوق کے علاوہ سارے شوقوں کو ختم کر دینے کا نام تصوف ہے۔ دل میں اللہ تعالی کی یاد ہے، اس کی طلب ہے، اس کی طرف رغبت ہے، وہ بندہ زمانے کا صوفی ہے۔ اور اللہ نے اسی طرح ارشاد فرمایا قد افلح، پکی بات کامیاب ہو گئی، کون؟ جس نے دل کی طہارت کو لیا۔ اب دل کی طہارت کے مختلف ذرائع، دل کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایمان کا مرکز اس دل کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی روشنی اگر اللہ نے ایمان کا نور رکھا ہے تو بندے کے دل میں رکھا ہے۔ بندے کو ولایت دینی ہے تو اللہ بندے کا دل دیکھتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل نے کسی کو مقام دینا ہے تو اس بندے کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل نے کسی کو قطب بنانا ہے تو اس کے دل کو پھیرتا۔ اگر اللہ عز و جل نے کسی کو غوث الاغیاث بنانا ہے تو اس کے دل کو پھیرتا۔ رب عز و جل کی سب سے زیادہ اگر نگاہ رحمت ہوتی ہے تو بندے کے دل کی طرف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے کے دل کی طرف ہوتی ہے۔ سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک نوترا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا، فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله، لوگوں جب وہ گوشت کا نوترا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واذا فسدت فسد الجسد كله، فرمایا کہ جب پھر وہ نوترا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے پورے کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وهي القلب، خبردار رہنا وہ کلیجہ نہیں، وہ دل ہے۔ وہ کلیجہ نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ اور چیز نہیں۔ الا، خبردار ہو جاؤ، وهي القلب، پکی بات وہ دل ہے کہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ جمع صحابی۔ فرمایا وہی القلب، وہ دل ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ دل کو رب عز و جل کی بارگاہ میں جسم انسانی میں سے
مرکزی مقام حاصل ہے کہ رب عز و جل نے کسی کو عطا کرنا ہوتا ہے تو اس کے دل کو پھیر دیتا ہے. پھر دل جو ہے اس میں سیاہی بھی آ جاتی ہے، اس میں نور بھی آتا ہے. دل کی سیاہی کے مختلف ذرائع. کہتے ہیں فلاں کا دل سخت ہو گیا تو اس کی علامت کیا؟ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے دل پر نیکی کی بات اثر ہی نہ پڑے. مسجدوں میں دل کا نہ لگنا، والدین کا نافرمان ہونا، گناہوں کی طرف رغبت زیادہ ہونا، نیکی کی طرف رغبت کم ہونا، غیبت زیادہ کرنا، چغلی زیادہ کرنا، حرام کی طرف زیادہ نگاہ جانا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو لڑوانا، حرام کھانا، یہ دل کے سخت ہونے کی علامات ہیں. اور بندہ اگر کسی جنگل میں بھی ہے یا تلوار کے نیچے سر آیا ہوا ہے، دل کی رغبت اللہ کی طرف ہے تو یہ دل کے نورانی ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ. بندہ کتنی ہی مصیبت میں گرفتار ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اولاد چلی جائے، بندہ لٹ جائے، قافلہ اجڑ جائے، زبان پر یہ ہو کہ اللہ تم اسے راضی ہو جائے تو یہ دل کے نورانی ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور پھر دل کے روشن ہونے کے ذرائع مختلف. سرکار نے ارشاد فرمایا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا ٹنکا سا نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو ختم نہیں، تو پھر وہ اسی جگہ رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، وہ سیاہی بڑھتی 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 دل کالا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے بندے کے اندر نیکی کی توفیق رہتی ہے. آپ معاشرے میں آگے پیچھے نگاہ فرمائیں، کئی لوگ بہت زیادہ بظاہر وہ لوگ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں فقیروں کو دیتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی جائیدادوں پر بھی قبضے کرتے ہیں، لوگوں کو لڑواتے ہیں، لوگوں اس پر نقصان کرتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے تمہارا دل کالا ہے، تمہارے اندر نیکی کرنے کی، کسی کو مومن کو خوش کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے. اور جب یہ مقام آتا ہے تو بندے کے لیے حلال و حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اس کے سامنے بالکل یہ نہیں رہتا. مفتی احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا وہ کتے سے بھی بدتر. فرمایا کیوں؟ وجہ یہ کہ کتا کھانے سے پہلے سوچتا ہے یہ چیز کھانے کے قابل ہے یا نہیں. کھانے کے قابل ہے تو کھا لیتا ہے، نہیں ہے تو نہیں کھائے گا. لیکن حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنے والا کتے سے بدتر اس لیے کہ وہ کھاتے وقت سوچ نہیں رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا عبادت کی لذت چاہیے. فرمایا نگاہ کو پاک کر اللہ عبادت کی لذت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا نگاہ خراب ہوتی ہے تو پھر دل خراب ہوتا ہے. نگاہ کی حفاظت کرو تو دل کی حفاظت. اس کا مطلب جب دل کی حفاظت ہوگی تو اللہ عبادت کی لذت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اگلی بات سن. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا کوئی عمل بتائیے کہ دعائیں قبول ہوں. فرمایا حلال کی کھایا کرو اللہ ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. سبحان اللہ. طہارت قلب کا سب سے پہلی جو اس کی سٹیپ ہے، سب سے پہلی سیڑھی ایمان کے بعد وہ رزق حلال کا. وہ کس کا ہونا؟ رزق حلال کا ہونا. کوئی بندہ ولایت کوئی منزل طے نہیں کر سکتا جب تک کہ اس پہلے سٹیپ پر قدم نہ رکھے، اپنے حلال اور حرام اپنے کھانے پینے میں جو ہے وہ تمیز نہ کرے. دل کو پاک کرنے کا دوسرا نسخہ لوگوں سنو، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی شے ہے، اور میں دل کو زنگ دور کر دل کا زنگ دور کرنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کیا. مرنا ہے. دل کے زنگ کو، دل کی سیاہی کو، دل کو دور کرنے کے لیے، اس کی نورانیت بڑھانے کے لیے ایک اور کیا ہے؟ فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالی تمہارے قلب کے زنگ کو دور کروا دے.
سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے اپنی معرفت کا کوئی قطرہ ہی عطا فرما. تو اللہ عز و جل نے دعا قبول کی اور مقام معرفت آپ کو ملا. پھر آپ نے عرض کی مولا مجھے مقام قرب عطا فرما. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا احمد قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کر تمہیں مقام قرب عطا کر دیا جائے. سبحان اللہ. پھر دل کی طہارت کا ایک اور ذریعہ بندے کی صحبت ٹھیک. سننا ایک بات میری توجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظالم اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو ڈنڈے سے مارے ہاتھوں سے مارے کیا کہتے ہیں ظالم ہو گئے یا جو بم دھماکے کرے وہ ظالم یا جو بندہ کسی کے جو ہے وہ زمین پر قبضہ کر لے وہ ظالم. ہر وہ بندہ ظالم ہے جو کسی مومن کا دل دکھائے وہ زبان سے ہو وہ اشارے سے ہو. ہر وہ بندہ ظالم ہے جو رب کی حدود کو توڑے وہ کسی انسان کو تکلیف دے یا جانور کو تکلیف دے. سرکار دو عالم کا شان اختر سے باہر تشریف لائے. بکری کھڑی تھی اس کو جاڑا ارشاد فرمایا بکری کو جاڑا کرو یہ جنتی جانور ہے. میں نے یہ جو بات کی نا کہ ظلم ہے انسان کو تکلیف دے یا جانور کو تکلیف دے. ہم چلتے پھرتے رات میں رستے میں کھڑے کسی کتے کو پتھر مارتے ہیں سمجھتے ہیں کچھ وہی نہیں. حالانکہ بخاری کے حدیث مبارکہ ایک شخص نے کسی کتے کو پانی پلایا اس کی جان بچ گئی اللہ نے اسی کے صدقے اسے جنت عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور ایک عورت کو سرکار نے شان فرمایا اللہ نے صرف اس وجہ سے جہنم دی جہنم میں بھیجا. وجہ کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی باندھی ہوئی تھی اس کو قید کیا ہوا تھا. نہ اسے خود کچھ کھلاتی تھی نہ اسے آزاد کرتی تھی وہ کھائے بلی مار گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک اعمال کو اکارت کر دیا اور اس بلی پر ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں بھیجا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں ظلم کی بات کر رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد از وفات کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا غزالی اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کہا اللہ نے میرے بھی حساب کر فرما. اچھا کس وجہ سے؟ کہا ایسا ہوا ایک دن لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں قلم کے ساتھ سیاہی لگائی قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھی. قلم لکھنے کے لیے میں نے نیچے اس کی نوک نہیں رکھی کہ مکھی نیچے آ کر مر جائے گی. میں نے جو مکھی پر ترس کھایا نا اللہ تعالیٰ نے اس ترس کے صدقے مجھے جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. کتنی مکھیاں مار جاتے رات چلتے پر کتنے کیڑے ہمارے منہ کے نیچے آ کر مر جاتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ظالم کے پاس بیٹھنے سے بیٹھنا ضرور کی بات. رسالہ قشیریہ ایسا رسالہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ابو القاسم قشیری کا یہ رسالہ یہ کتاب تصوف پہ بنیاد ہے جس کے حوالے داتا علی حجویری نے بھی دیے. بڑے بڑے صوفیاء رسالہ قشیریہ کے حوالہ جات دیے کہ اگر کسی نے تصوف سیکھنا ہے تو وہ رسالہ قشیریہ پڑھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو لوگوں ظالم بندے کے چہرے کو دیکھنے سے بھی دیکھنے والے کا دل کالا ہوتا. اگر اپنی صحبت کا وہ کرے نا ہماری جو دوستیاں یاریاں ہیں ہماری جو رشتہ داریاں ہیں ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے بندہ کبھی بھی نمازی نہیں بنتا. بے نمازی کا ایک اثر ہوتا ہے اس ظالم کی وجہ سے بندے کا اپنا دل کالا ہوتا ہے. یہ نمازی بندہ بھی بے نمازی بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں زیادہ تر چرسوں کے پاس بیٹھنے والا چرس پیتا ہے. چوروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا زیادہ تر چوری کرتا ہے. ڈاکو کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو. صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بندہ وہ بھی ڈاکو بن جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل. آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو نا تمہارا دین وہی ہے جو اس کا دین ہے. تمہاری سیرت وہی ہے جو اس کی ہے. جب دوست بناؤ تو اتنی غور فکر کرو جیسا کوئی کافر مسلمان ہونے وقت غور فکر کرتا جیسا کوئی دین تبدیل کرنے وقت غور فکر کرتا. تو دل کی طہارت کا ایک سبب کالے ہونے کا سبب تو یہ ہے کہ بری صحبت اور اچھا ہونے کا سبب یہ ہے کسی اچھے کے پاس بیٹھے اللہ آپ کے دل کو طہارت عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ سمجھتے ہوں گے
یہ جو صحبت ہے اس کا اثر کیسا؟ اصحاب کہف کی صحبت میں کتا بیٹھے تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. صحبت کا اثر ہے. صحبت ساتھ رہنے والا اپنے ساتھی کی صحبت اگر ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ اس نے ملائک کے مقام طے کیے ہوئے ہو، کم از کم وہ منافق نہ ہو، مومن ہو، اللہ عز و جل اس کے دل کا اثر آپ کے دل پر ظاہر فرمائے. سبحان اللہ. وہ نمازی نہیں، وہ نمازی ہے، آپ بھی نمازی ہیں، اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ عز و جل اس کی نمازوں کا اثر آپ کے دل پر پیدا فرمائے. سبحان اللہ. نمازی بن جائے. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو کسی کو دیکھ کر نمازی بنے؟ ایسا ہی ہے. کسی نے اپنے ابا کو دیکھا، کسی نے چچا کو دیکھا، کسی نے بھائی کو دیکھا، کسی نے مسجد کے امام کو دیکھا، کسی نے کسی دوست کو دیکھا. اتنے سارے ایسے جو بتاتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم بھی بیٹھے رہتے تھے، کہیں پہ لگاتے رہتے تھے. ہمارا فلاں دوست ادھر ایک ڈاکٹر صاحب آئے، وہ بتا رہے تھے میں نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ کہتے تھے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن میرا فلاں دوست نماز پڑھتا تھا تو میں ان کو دیکھ کر میں نمازی بنا. سبحان. صحبت کا اثر، صحبت کا. لہذا اپنے دل کی طہارت کے لیے جو باقی جگہ پر کام کریں، حلال و حرام میں فرق رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، موت کو کثرت سے یاد رکھیں، کسی پر ظلم نہ کریں، اپنی صحبت ٹھیک کریں، اللہ دل کی نورانیت عطا فرمائے گا. سبحان. پھر دل کی طہارت. اب ایک اور چیز، صحبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم باعمل کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا. پھر ایک اور سننا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. سبحان اللہ. پھر صوفیاء ایک بات کہتے ہیں، صوفیاء کا ایک قول ہے، فرمایا کہ من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف. جو چاہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے. یہی سمجھے وہ اللہ کے پاس بیٹھا. سبحان اللہ. یہی سمجھے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھا. تو طہارت قلب کا ایک ذریعہ ہو یہ کہ بندے کی صحبت ہی، دل کے صفائی کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے سارا دن ہی گزرتا ہے جھوٹ بولنے والوں میں، ہمارا سارا دن گزرتا ہے ان لوگوں میں جو غیبتیں کرتے ہیں، ہمارا سارا دن بے نمازیوں میں گزرتا ہے، سارا دن جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات گزرتا ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا، پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے، وغیرہ ہے، فاسق ہے، ظالم. پھر ہم کہتے ہیں رات کو ہم کہتے ہیں عبادت میں دل نہیں لگتا. تو میری آواز آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں عبادت میں دل نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ ذکر کریں تو اسے دل نہیں لگتا، مسجد کی طرف جاتے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت کی تو دیکھو. درود پاک علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ. پھر یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم امام اعظم کا پڑھتے ہیں، ہم امام شافعی کا پڑھتے ہیں، احمد بن حنبل کا پڑھتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کا پڑھتے ہیں. اتنی بڑی ہستیاں. اب میاں صاحب کا بھی پڑھتے ہیں، میرا شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بڑے اللہ والے ہیں. ان کی اگر آپ ہستیاں اٹھا کر دیکھیں نا تو انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو خیر باد کیا اور اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھے. ان کی صحبت کا رنگ اللہ نے میری عطا فرمایا. سبحان اللہ. آپ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار اٹھا کر دیکھیں. آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو افغانستان کے تھے داتا صاحب. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو عرب شریف کے تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مزار آپ کا بغداد ہے، آپ ایران کے تھے. اعلیٰ حضرت انڈیا میں مزار ہے، آپ افغانستان کے تھے. ان لوگوں نے سفر کیوں کیے؟ ان کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں. ان لوگوں نے، کسی نے کہا کہ میں نے 10 سال فلاں بزرگ کے پاس گزارے، 10 سال فلاں کے پاس گزارے، اتنے سال میں نے فلاں کے پاس، اتنے سال فلاں کے پاس حاضری دی. اللہ نے کرم کیا کیا؟ یہ سپاہی جدید آنکھیں بند کرے تو اللہ دیدار عطا فرمائے. سبحان اللہ. جنید بغدادی ممبر پر بیٹھا ہو تو سرکار سامنے آ کر ارشاد کرے جمعے کا خطبہ دے. یہ لوگ صحبتوں میں بیٹھے اچھے لوگوں کی،
اور اچھوں کا رنگ ان پر چڑھ گیا. قلب طہارت قلب کا ایک اور ذریعہ، طہارت قلب کا ایک اور ذریعہ وہ والدین کی خدمت اور بڑوں کا احترام کرنا. سننا، میں نے دونوں کو ملا کر یہ بات کی. قلب کی طہارت کا بڑا ذریعہ، پیروں کی خدمت پہ باغ میں جائیں، ان کے مزارات پر باغ میں جھاڑو لگائیں. وہ قبولیت تب ہوگی جب گھر کا پیر خانہ راضی ہوگا. ہم بڑے بڑے مشائخ کے، ہم کے جوتوں کے نیچے جو خاک ہے اس کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن کہ جوتوں کا بھی اگر فیض ملے گا تو والدین کی رضا میں ملے گا. وہ والدین کی رضا اتنی، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے. راضی کرو گے تو اللہ جنت عطا فرمائے، ناراض کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارے والد کی رضا میں، تمہارے رب کی رضا میں. اور چاہتے ہو دیکھنا کہ تمہارا رب راضی ہے، اپنے والد کو دیکھو وہ راضی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر والد راضی ہے، دعا دے رہا ہے، تو یہی سمجھ لو تمہارا رب تم سے راضی ہے. یہ بات سمجھا؟ پھر دوسری کو بڑوں کا احترام کر. آقا نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمیں سے نہیں. گویا اس کے اندر منافقت ہے، وہ کامل ایمان نہیں آیا. میں نے دیکھا، میں اپنے بچپن ہمارے محلے میں بزرگ رہتے ہوئے خوف رہتا تھا گلی سے گزرتے ہوئے بھی. اور کتنے ایسے تھے، مثلا ہو سکتا ہے علاقے میں اسلامی محمد صاحب تھے، یہ بابا صادق صاحب، حاجی صادق صاحب تھے، اللہ کی بزرگوں کے درجات میں اضافہ فرمائے. ہمارے محلے میں ایک ماسی رہتی تھی، ان کا ہم لوگ نا بچپن یہ نہیں کہ ہمیں گھر والوں نے بتایا، ہم لوگ ڈرتے تھے. اور یہ بزرگ جو ہے نا ایک ہی ڈنڈا سا پھیرتے تھے تو پورا محلہ ہی میرا چپ کر جاتا تھا. ایسے ہی ہے نا، میں تو ابھی تھوڑی عمر ہے، آپ لوگ پرانے بیٹھے ہو سب کو پتا ہے نا، جن کا میں نام دے رہا ہوں ان کا بھی پتا ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آج جو ہماری نئی نسل جو بھٹکی ہوئی ہے، یہ قرآن کو چھوڑ کر فیس بک پر لگے رہتے ہیں اور راتوں کو جا کر بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے کچھ اور چکروں میں لگے رہتے ہیں. ایک بزرگ کا قول ہے من طلب الغلاس کر لیا، وہ جس نے بلندیوں میں چاہا وہ راتوں کو چاہا. رات گیان کرنے کی کوشش کی، راتیں اس نے روشن کی رب کی یاد سے. حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا حریرہ جب رات کا پچھلا پہر وہ لوگ سو رہے تھے، اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیا کر، تمہارا گھر اہل آسمان کو ایسے چمکتا نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو طہارت کا ٹاپک لمبا ہے لیکن مختصر ہے. قلب کی طہارت کا ایک اور ذریعہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیں، اس کا نڑ پکڑ لیں، اس کا نڑ پکڑ لینا، اس کے پیچھے چلنا. وہ سے بعد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ چور آیا نا، قصہ بڑا طویل ہے. وہ چور، اس کو مقام کیسے ملا؟ وہ چور آیا نا تو وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ کے لڑ لگا تو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا. سبحان اللہ. وہ ڈاکو جو تھے جنہوں نے قافلے کو لوٹا تھا اور آپ بچے تھے، وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا مانگ کے کہنے پر. وہ سے پاک کے لڑ لگے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی عطا کی اور مقام ولایت بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس لیے تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا اللہ سے زیادہ چوروں نے ڈرو نے اور ڈاکو نے میرے ہاتھ کو توڑا دیا. اور طہارت قلب کا ایک اور ذریعہ آسان ترین کسی اللہ کے بندے کی زیارت کرنے سے دل کو طہارت ملتی. میں آپ کو اس کی مثال دوں، اللہ والے کی زیارت کرنے سے بھی دل کو کیا ملتی ہے؟ پاکی ملتی ہے، طہارت ملتی ہے. والدین کے چہرے کو دیکھے، دنیا کے لیے والد شرابی ہے، دنیا کے لیے والد زانی ہے، والدہ گنہگار ہے، غیبت کرنے والی، جھوٹ بولنے والی، لیکن اولاد کے لیے سب سے بڑا غوث الاغیاث اور قطب الاقطاب اس کے والدین. میں سچی بات کر رہا ہوں، دنیا کے لیے وہ کچھ بھی ہے، لیکن یہ بچہ ادب کی نگاہ سے خوش ہو کر والدین کی زیارت کرے گا، اللہ بچے مقبول کا ثواب عطا فرمائے. بس 100 مرتبہ کرے گا، اللہ کی عطا تنگی ہے. 1000 مرتبہ کرے تو اللہ 1000 بچوں کا ثواب عطا فرمائے.
سبحان دور نبی سے مثال کیا؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سرکار تو عالم سے مکہ شریف ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب سے بڑا عالم یہودیوں کا عبداللہ علیہ السلام ہے۔ اور یہودی سمجھتے تھے کہ اللہ نے نبوت دے دی ہوئی ہے تو عبداللہ علیہ السلام ہوتے، اتنا بڑا مقام تھا عبداللہ علیہ السلام۔ آپ کا قلب کیسے پڑتا، دل سے یہودیت کیسے نکلی اور اللہ نے نور ایمان کیسے عطا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی جب آئے نا تشریف لائے نا مکہ سے مدینہ، مجھے لوگوں نے کہا عبداللہ آپ گھر بیٹھے وہ دیکھو نہیں کیا کریں، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، کہتے مجھے لوگوں نے میں نہیں جا رہا، بڑا مجبور کیا لوگوں نے، اور مجھ پر ذمہ داری بھی تھی ہوگی، مدینہ میں وہ آباد تھا، ان کے باقاعدہ وہاں پر مدرسے چلتے تھے ہوگی، اور مسلمانوں نے یہ دکھنا سیکھا ہے، بہت سارے مسلمانوں کی زبانیں سیکھی ہیں ان کے مدرسوں سے سیکھی، یہ گرہ رہا تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سرکار کے والد کی باتوں نے ہاتھ مارا، جو ہی سرکار کے چہرے کو دیکھا اللہ نے میرے دل میں نور ایمان پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو رافع سرکار کے صحابی، ان کو ایک قاصد بنا کر مکہ والوں نے مدینہ بھیجا، کہتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم، کہتے ہیں جو ہی مکہ سے مدینہ میں آیا سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مسجد نبی شریف میں آیا، آگے سرکار جو صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے صرف سرکار کے چہرے کو دیکھا، اللہ نے میرے دل میں نور ایمان پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی اللہ والے کے چہرے کو دیکھنے سے بھی قلب میں نور پیدا ہوتا۔ بے شک۔ اگر ظالم کے چہرے کو دیکھنے سے دل کالا ہوتا ہے تو نورانی دل والے کو دیکھنے سے اللہ دل کو بھی نور عطا ہوگا۔ سبحان بے شک۔ میری بات سمجھ آئی؟ بعض اوقات کسی اللہ والے کا کچھ تبرک مل جائے، ہم لوگ جاتے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبرک کھاتے ہیں، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبرک کھاتے ہیں، تبرک ہوتا ہے، اس کا مطلب تو روٹی نہیں ہوتا کہ پیٹ ہی بھر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تبرک کا مطلب ہے کہ برکت لے گا، کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال بعض اوقات کسی اللہ والے کا تبرک ایسا مل جاتا ہے کہ اس تبرک کے صدقے ہی اللہ دل کو طہارت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ آپ کا ایک مرتبہ تشریف فرماتے کھانا تناول فرما رہے تھے، سمجھ آ رہی؟ کھانا تناول فرما رہے تھے، مدینہ کی ایک عورت آئی، میں سمجھانے کے لیے بات کر سکتا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ عورت بڑی بے حیا ٹائپ تھی، اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ملتے جلتے آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئی سرکار نے شاید یہ کھانا کہا نہیں، وہ جو نوالا آپ کے منہ میں ہے وہ نوالا مجھے عطا۔ ہم بزرگوں کا اتفاق کھاتے ہیں نا، پیتے بھی ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا خیر اللہ ہمیں عطا فرمائے، بطور تبرک یہ کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوالے کے چند ٹکڑے اسے عطا فرمائے، صحابہ کہتے ہیں وہ عورت سب سے زیادہ بے حیا تھی، وہ نوالا اس کے حلق سے اترنے کی تیاری تھی، پورے مدینے میں سب سے زیادہ باحیا عورت اگر کسی کو دیکھنا ہوتی تو وہ عورت، سبحان، اس کی بے حیائی ختم ہو گئی، اور اللہ عز و جل نے اس کے دل کو طہارت بھی عطا فرمائی کہ مدینہ کی سب سے زیادہ حیا والی عورت اسے بنا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ آگے چلو، یہ بات اللہ عز کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی صحبتیں ٹھیک کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے یاد کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، بزرگوں کی زیارت کیا کریں اور بزرگوں کے پیچھے چلا کریں، مسجدوں کو دیکھنے سے اللہ ثواب عطا، اللہ کے گھر کو دیکھنے سے ثواب، بڑوں کا اکرام کریں تو دل کو طہارت ملتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھیں تو اللہ دل کا نور عطا کرتا ہے۔ ایک دل تھا بات آج کروں اگر اجازت دیں، آخری بات، اب حضرت اپنے 30 سال بادشاہ شریف کی شان اللہ کی بارگاہ میں سنو، ان کی بارگاہ میں جو ہی گئے 21 سال عمر تھی، کتنی؟ ایک مرتبہ 19 سال کی عمر میں گئے اور ایک مرتبہ غالباً آپ کی 21 سال عمر تھی، بادشاہ شریف گئے شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو آپ نے ان کے ہاتھ پر اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ اعلیٰ حضرت امیر ہوئے شاہ آل رسول بار حضی رحمۃ اللہ علیہ کے
یہ بات سمجھا؟ بیعت ہوئے نا تو پیروں نے بیعت کرتے ساتھ ہی آپ کو اپنی خلافت عطا فرما دی. سبحان اللہ. وہاں پر خلیفے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ حضرات بیٹھے, انہوں نے کہا ہمیں 30 سال ہو گئے, کسی نے کہا ہمیں 40 سال ہو گئے خدمت میں, وہ ہمیں خلافت نہیں دی, خلافت کا حضور بڑا سخت ہے آپ کا, تو یہ کل کا بچہ ہے 21 سال کا. آج 21 سال کے یہاں پر اللہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان ایسا ہو, کوئی ایسا ہو کہ جس کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا صحیح طریقے سے. یہ بات سے غلط تو نہیں کہہ رہا. آج حضرت 6 سال کے تھے جب آپ نے میلاد کے روز پر تقریر کی, 8 سال کے تھے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی, 13 سال کے تھے اعلیٰ حضرت نے جب آپ نے پہلا خطبہ دیا مفتی تھے, 18 سال کی عمر میں یا 21 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کو صحائف ستہ کی روایت کی اجازت تھی, 21 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو خود پیری عطا فرما دی. مجھے نے پوچھا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا میں خدمت میں, آپ نے جو اس نوجوان کو کل کا بچہ ہے, ہم بزرگ ہو گئے اور اس کو آپ نے ایک دم بیعت بھی کر دی, خلافت بھی دے دی. ارشاد فرمایا تم لوگ آئے تھے, تمہارے دل کی غلاظت کو دھوتے دھوتے اتنا عرصہ لگ گیا, یہ آیا ہے تو اللہ نے پہلے ہی سے طہارت قلب عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ ہمیں پیروں سے جو فیض لیٹ ملتا ہے نا, اس کی وجہ یہ اندر کا جو ہے نا وہ نیچی جانتی کوئی نہیں. تو شاہ رسول فرمایا کرتے تھے کہ آج میں مطمئن ہو گیا, رب کی بارگاہ میں جب تک بروز قیامت حاضر ہوں گا, اللہ پوچھے گا کہ شاہ رسول میرے لیے کیا لایا ہے, میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اللہ میں احمد رضا کو تیری بارگاہ میں لایا. سبحان اللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے.